اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں مسلمانوں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا۔ تمہارے معزز معقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، بھاٹول اور اس کے اطراف و اکناف قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، 11 بجے تک پروگرام آپ نے سنا، مختلف علماء کو سنا، مختلف عناوین پر ان کی گفتگو کو سماعت فرمایا، مدرسے کا تعاون بھی کیا اور اب مجھے بھی سن رہے ہیں۔ اور دنوں کی بنسبت آج کچھ موسم کے اندر برودت اور ٹھنڈک کچھ زیادہ ہے۔ کئی دنوں سے موسم بڑا خوشگوار تھا، ہو سکتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہو، آپ کو نہ ہو رہا ہو، لیکن مجھے اور دنوں کی بنسبت آج کچھ ٹھنڈ کا اثر زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ اور ٹھنڈ کی اس رات میں آپ کا اب تک یہاں جمع رہنا آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کی طرف آپ کا بیٹھنا اشارہ کر رہا ہے کہ آپ قرآن سننا چاہتے ہیں، حدیث سننا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کو سن کر اس کو آپ اپنی عملی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جتنے علماء نے خطاب فرمائے ہیں اور اب میرا بھی ہو رہا ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی تو پوری توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسانیت پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں کہ اگر بندہ ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو یہ اس کے طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور جب گن نہیں سکتے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نعمت کا ہم شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا سڑکوں پر پھرنے والے جانوروں کو دیکھو، کیا ہماری تخلیق ان جانوروں میں نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن اس نے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد بھی اس نے ایک اور عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔
دنیا میں بہت سے مذاہب آج بھی زندہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 1 کروڑ تک نہیں ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ اپنی مذہبی شکل میں زندہ ہیں. یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. ہم پورا قرآن پڑھ جائیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں پورا قرآن پڑھیے. اللہ نے بہت سی نعمتیں اتاری ہیں دنیا میں، لیکن کبھی اس نے کسی نعمت کے اتارنے کے بعد ہمیں وہ نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتایا. صرف ایک موقع پر احسان جتایا ہے اللہ نے. یہ سورج جو ہماری موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی روشنی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، جس کی 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہمیں اور آپ کو ہر وقت ملتی ہے. ہمارے کھیتوں اور ہمارے کھلیانوں میں اسی سورج کی گرمی سے اناج پکتا ہے. اسی سورج کی گرمی کی حرارت ہماری زمین کو بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی سورج، یہ نہیں کہا میرے بندو میں نے احسان کیا. یہ چاند جو ہماری موجودہ زمین سے 2,40,000 میل کی بلندی پر ہے، جس کی برودت اور ٹھنڈک ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے چاند دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا. رات، دن، ستارے، سیارے سب اس نے دیے، لیکن احسان نہیں جتایا. آسمان سے موسلا دھار بارش، وہ بھی ایک متعینہ مقدار کے اندر، ایک لمیٹڈ مقدار کے اندر ہمارے کھیتوں کو پہنچتی ہے، اور اس سے ہمارا اناج، ہمارا غلہ پیدا ہوتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں میں نے بارش برسائی تو یہ بہت بڑا احسان کیا. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب انگریزوں کا زمانہ تھا اور قحط پڑ گیا تھا بھارت کے اندر، تو سائنٹسٹ لوگوں نے، اس زمانے کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے، بمبئی میں جو سمندر ہے، اس سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھیں. سمندر کے پانی سے جو بھاپ اڑتی ہے، اس بھاپ سے مصنوعی آرٹیفیشل بدلیاں بنائی تھیں، اور ان بدلیوں سے صرف 15 منٹ کے لیے بارش کی تھی، وہ بھی صرف بامبے کے اندر. غور سے سنیے، بمبئی کے سمندروں سے اٹھنے والے پانی کی بھاپ سے آرٹیفیشل بدلیاں، مصنوعی بدلیاں بنائی گئیں، اور ان بدلیوں سے بمبئی میں پانی برسایا گیا. 15 منٹ صرف پانی برسایا. اس 15 منٹ کے پانی کے برسانے میں ہندوستان کی 25 سال کی کمائی ختم ہو گئی. پورے ہندوستان کی 25 سال کی، پورے انڈیا کی. پانی صرف بامبے میں برسایا گیا، لیکن پورے انڈیا کے 25 سال کی کمائی اس میں برباد ہو گئی.
اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 منٹ اور 15 منٹ کی بارش وہ بھی صرف بمبئی میں ہو تو 25 سال پیچھے چلا جاتا ہے ہمارا ملک، 25 سال کی کمائی برباد ہو جاتی ہے۔ اس اللہ کی رحمت کا، اس اللہ کی اس نعمت کا اندازہ لگاؤ جو پورے ہندوستان ہی میں نہیں پوری دنیا میں پانی برساتا ہے، بارش دیتا ہے، پوری دنیا سے اناج اور غلے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نے اتنی بڑی نعمت کو نازل کرتے وقت بھی، بارش کو برساتے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں، مسلمانوں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، تمہارے بیچ محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا، اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا۔ تو محمد رسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ دیے، ہم نے رسول اللہ کو تمہیں امتی بنایا، تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اس بعض فیہم رسولا، ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔